بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے؟ ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور دین حق کو اپنائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورۃ الذاریات 56۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز، روزہ یا دیگر مذہبی اعمال تک محدود نہیں، بلکہ ہر عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، عبادت کے دائرے میں آتا ہے۔ اللہ کی پسند اور ناپسند کی بنیاد۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق اور رازق ہے، لیکن کچھ اعمال اور خصائل کو اللہ زیادہ پسند فرماتا ہے اور کچھ اعمال سے ناپسند کرتا ہے۔ ہر عمل اللہ کو پسند اس وقت ہوتا ہے جب اس کی نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نہ کہ دکھاوے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ۔ سورۃ البینہ 5۔ ایمان صرف دل میں ہونے والا اقرار نہیں، بلکہ یہ عمل میں ظاہر ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَى اللَّهِ أَنفَعُكُمْ لِلنَّاسِ، خبردار، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ایمان اور عمل کے ربط کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کو پسندیدگی صرف نیک اعمال اور دوسروں کے لیے فائدہ مند رویے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ حدیث ایمان اور عمل کے ربط کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کو پسندیدگی صرف نیک اعمال اور دوسروں کے لیے فائدہ مند رویے سے حاصل ہوتی ہے۔ تقویٰ وہ صفت ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے اور اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے۔ قرآن میں فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 4۔ متقی وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کی نظر میں ہیں، چاہے تنہا ہوں یا لوگوں کے بیچ۔ وہ حلال کو اپناتے، حرام سے بچتے اور ہر حال میں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اخلاق حسنہ رکھنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقاً، سب سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ صحیح بخاری۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو سچ بولے، امانت دار ہو، صبر کرے، شکر ادا کرے، عاجزی اور انکساری دکھائے۔ ایمان اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو سچے دل سے ایمان لائے۔ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے ماننے، یقین رکھنے اور اس یقین کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی اور مومن بھی۔ سورۃ البقرہ آیت 285۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان اللہ کی نازل کردہ ہدایات کو دل سے قبول کرنے کا نام ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے۔ جنت، جہنم، فرشتے، قیامت، یہ سب ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ قرآن میں متقین کی پہلی صفت بیان کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 3۔ ایمان بالغیب انسان کے دل میں اللہ کا خوف اور یقین پیدا کرتا ہے جو اسے گناہ سے روکتا ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت پسند نہیں جس میں ریاکاری شامل ہو۔ قرآن میں فرمایا گیا، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔
سورۃ الزمر آیت 14۔ اگر نماز، صدقہ، روزہ یا کوئی بھی نیک عمل لوگوں کی تعریف کے لیے کیا جائے تو وہ اللہ کے نزدیک بے وقت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو چھوٹا شرک قرار دیا، اس لیے اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو عبادت کو نمائش بنا لے۔ حدیث میں آتا ہے، انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو نہیں بلکہ نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، ہر حال میں اللہ پر راضی رہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جہاں بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا شامل کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرے اور اسے مضبوط بنائے۔ ایمان مضبوط کرنے کے چند طریقے یہ ہیں: قرآن کی تلاوت اور سمجھ کر پڑھنا، نماز کی پابندی، ذکر الہی، نیک لوگوں کی صحبت، گناہوں سے بچنا۔ تقوی اسلام کی وہ بنیادی صفت ہے جس کے بغیر انسان اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ تقوی کا مطلب صرف ڈر جانا نہیں، بلکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس کی اطاعت اختیار کرنا اور ہر حال میں اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورۃ البقرہ 21۔ یہ آیت تقوی کی بنیاد بیان کرتی ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہو اور محبت بھی۔ صرف خوف انسان کو مایوس کر دیتا ہے اور صرف محبت غفلت میں ڈال دیتی ہے، مگر خوف اور محبت کا توازن انسان کو سیدھی راہ پر رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ سورۃ المائدہ 44۔ اللہ کا خوف انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور اس کی محبت نیکی کی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ بندہ ہے جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے۔ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تب بھی اللہ کی نافرمانی سے رک جانا حقیقی تقوی کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا ان میں ایک وہ بھی ہوگا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صحیح بخاری۔ تقوی صرف دل کا عمل نہیں بلکہ یہ انسان کے رویوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ متقی انسان حلال کماتا ہے، حرام سے بچتا ہے، جھوٹ، دھوکے اور ظلم سے دور رہتا ہے، دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورۃ الحجرات 13۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ سورۃ الطلاق 2۔ متقی انسان کو اللہ مشکل حالات میں بھی راستہ دکھا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تقوی حاصل کرنے کے چند عملی طریقے یہ ہیں: قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، نماز کی پابندی، حرام سے سختی سے بچنا، کثرت سے استغفار کرنا، اپنی اصلاح پر توجہ دینا کہ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو اللہ کا حقیقی خوف رکھتا ہو، جو اللہ سے محبت بھی رکھتا ہو، جو تنہائی میں بھی گناہ سے بچے، جس کی زندگی تقوی کی گواہی دے، جسے اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ یا مخصوص اعمال نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے، عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے،
وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور انہیں حکم دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورۃ البینہ 5۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ اللہ سے تعلق کا ذریعہ سمجھے۔ نماز اسلام کا ستون ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور اسے وقت پر ادا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورۃ العنکبوت 45۔ نماز انسان کے دل کو پاک کرتی ہے اور اسے گناہوں سے بچاتی ہے۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت اور تقوی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا تاکہ انسان میں تقوی پیدا ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 183۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو روزے کی حالت میں بھی گناہ سے بچے اور اپنی زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے اور دل سے دنیا کی محبت کم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور محتاجوں کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یعنی ان کے مال سے صدقہ لے کر انہیں پاک اور صاف کر دو۔ سورۃ التوبہ 103۔ حج انسان کو مساوات، عاجزی اور اطاعت سکھاتا ہے۔ حج میں انسان دنیاوی حیثیت چھوڑ کر اللہ کے سامنے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور گناہ سے بچا وہ ایسے لوٹا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ صحیح بخاری۔ اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو مستقل ہو، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یعنی اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مستقل ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ صحیح بخاری۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو عبادت کو اخلاص کے ساتھ ادا کرے، جو نماز کی پابندی کرے، جو روزے سے تقوی حاصل کرے، جو زکوٰۃ کے ذریعے دوسروں کا حق ادا کرے، جو حج کے ذریعے مکمل اطاعت کا اظہار کرے۔ صبر اسلام کی بنیادی صفات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو مشکل حالات میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ صبر کا مطلب خاموش رہنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر ثابت قدم رہنا ہے۔ صبر کی 3 بنیادی اقسام ہیں: گناہوں سے بچنے پر صبر، عبادت پر صبر، مصیبت اور آزمائش پر صبر۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو تینوں صورتوں میں صبر اختیار کرے۔ شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو پہچانا جائے اور ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ شکر کرنے والا بندہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ سورۃ الابراہیم آیت 7۔ شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں بلکہ نعمتوں کو نیکی میں استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کو بہت پسند فرماتا ہے، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، دوزخ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نزدیک نیت کے ساتھ کیا گیا چھوٹا عمل بھی بہت قیمتی ہے۔ نیک اعمال انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں، معاشرے میں بھلائی پھیلاتے ہیں اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ صبر اور شکر دونوں مومن کی زندگی کے 2 پہیے ہیں۔ خوشی میں شکر اور غم میں صبر، یہی اللہ کو پسند ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو مشکل میں صبر کرتا ہو، جو نعمت میں شکر ادا کرتا ہو، جو چھوٹے نیک اعمال کو معمول بناتا ہو، جو نیکی کو مستقل اختیار کرتا ہو، جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہو۔ توبہ کی حقیقت۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ پر نادم ہونا، اسے چھوڑ دینا اور سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو گناہ کے بعد توبہ کرے اور مایوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورۃ النور 31۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ توبہ صرف گناہ گاروں کے لیے نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ قرآن میں فرمایا گیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ۔ کہہ دیجئے، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ سورۃ الزمر 53۔ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں جو گناہ کر کے مایوس ہو جائے، بلکہ وہ بندہ پسند ہے جو امید کے ساتھ پلٹ آئے۔ سچی توبہ کے لیے چند شرائط ہیں: گناہ پر دل سے ندامت، فوراً گناہ چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، اگر کسی کا حق مارا ہو تو وہ حق واپس کرنا۔ ایسی توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ استغفار کا مطلب ہے اللہ سے مسلسل معافی مانگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ حدیث میں آتا ہے، واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، یعنی اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ استغفار مومن کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خاص محبت فرماتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ البقرہ 222۔ یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بندہ اگر بار بار بھی گناہ کرے مگر ہر بار سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ توبہ انسان کے دل کو پاک کرتی ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتی ہے اور اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ توبہ کے بعد انسان کو سکون، اطمینان اور ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ سورۃ الفرقان 70۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، جو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، جو سچی توبہ اور کثرت سے استغفار کرے، جو اللہ کی رحمت پر یقین رکھے، جسے اللہ گناہوں کے بعد بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کچھ اعمال اور صفات کو پسند فرماتا ہے، اسی طرح کچھ اعمال ایسے ہیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کی ناپسندیدگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اور آخرت میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ 205۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہر وہ عمل جو فساد، بگاڑ اور ظلم پھیلائے اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ ایسا گناہ ہے جسے اللہ توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتا۔ قرآن میں ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سورۃ النساء 48۔ اللہ کو پسند آنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ توحید پر قائم رہے۔ عبادت میں ریاکاری اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی رضا سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔
مسند احمد۔ ریاکاری دل کے اخلاص کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے والا بندہ پسند نہیں۔ جھوٹ معاشرے میں فساد اور بے اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹا ہو۔ سورۃ غافر 28۔ تکبر انسان کو اللہ کے قریب نہیں بلکہ دور کر دیتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ سخت ناپسند ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحیح مسلم۔ اللہ بندوں کے حقوق کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق مارے، ظلم کرے یا ناانصافی کرے، وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران 57۔ اللہ کی ناپسندیدگی سے بچنے کے لیے چند عملی طریقے یہ ہیں: توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا، ہر عمل میں نیت کی اصلاح، سچ بولنے کی عادت اپنانا، عاجزی اختیار کرنا، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو شرک سے مکمل طور پر بچے، ریاکاری اور دکھاوے سے دور رہے، جھوٹ، دھوکے اور ظلم سے بچے، تکبر کے بجائے عاجزی اختیار کرے، حقوق و لباد کا خاص خیال رکھے۔ اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنی ذاتی عبادت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں بھی اچھا کردار ادا کرے۔ انسان اکیلا نہیں رہتا بلکہ خاندان، پڑوسی، رشتہ دار اور معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ النساء 36۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے معاشرتی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے والدین کے ساتھ نرمی، ادب اور محبت کا برتاؤ کرے۔ والدین کی خدمت اللہ کی رضا کا بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ جھڑکو۔ سورۃ الاسراء 23۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ قطع رحمی یعنی رشتے توڑنا اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ صحیح بخاری۔ اسلام میں پڑوسی کے حقوق کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ صحیح بخاری۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرے، معاف کرے اور آسانی پیدا کرے۔ قرآن میں فرمایا گیا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ سورۃ البقرہ 83۔ عدل و انصاف قائم کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، چاہے فیصلہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سورۃ النحل 90۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو والدین کے حقوق ادا کرے، جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑے، جو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جو معاشرے میں اچھا اخلاق دکھائے، جو عدل و انصاف کو اپنائے، جو معاشرتی برائیوں سے بچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں توازن رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ سختی کرتے تھے اور نہ غفلت برتتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطھا، ہر کام میں درمیانی راستہ بہتر ہے۔ بیہقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتی کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا، خیر الناس انفعہم للناس،
لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ طبرانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ امتی کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سنت سے محبت کرے اور اپنی زندگی میں اسے زندہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ترمذی۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی کوشش کرے، سچائی اور امانت داری اپنائے، رحم دلی اور نرمی اختیار کرے، عاجزی اور تواضع کو اپنائے، عبادت میں توازن رکھے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے، سنت سے محبت کرے۔ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے۔ یہاں انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایمان، عمل، اخلاق اور نیت کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے یا نہیں۔ اصل کامیابی نہ مال ہے، نہ شہرت، نہ طاقت، بلکہ اصل کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ آخرت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو عزت کے ساتھ پکارے گا۔ وہ بندے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، توبہ کی، صبر کیا، شکر ادا کیا اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، ان کے لیے کوئی خوف نہ ہوگا نہ غم۔ قرآن میں فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے محبوب بندے وہ نہیں جو گناہوں سے کبھی گرے ہی نہیں، بلکہ وہ ہیں جو گر کر سنبھل گئے، جو ٹوٹ کر اللہ کی طرف لوٹ آئے، جو مایوس نہیں ہوئے اور جو آخری سانس تک اللہ کی رضا کی کوشش کرتے رہے۔ قیامت کے دن یہی بندے کامیاب ہوں گے۔ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے اور انہیں کہا جائے گا، ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کی ہر آزمائش، ہر آنسو، ہر صبر اور ہر قربانی کامیابی میں بدل جائے گی۔ اللہ کو پسند آنے والا بندہ وہ ہے جو کامل نہیں مگر سچا ہو، جو گناہ کرے مگر توبہ کرے، جو کمزور ہو مگر اللہ پر بھروسہ رکھے، جو دنیا میں اللہ کو یاد رکھے تاکہ آخرت میں اللہ اسے یاد رکھے۔ آخر میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، ہم سے راضی ہو جا اور اپنی رضا والی زندگی اور انجام عطا فرما۔ آمین۔